وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَأَنذِرْ بِهِ حکم دیا جا رہا ہے، وہ کے معنی اور، انذر ڈرا، بھی اس کے ساتھ، قرآن حکیم کے ساتھ انہیں ڈرائیں۔ الذین یخافون، الذین وہ سب اشخاص، یخافون یہ فعل مضارع کی علامت، وہ نون جمع کی علامت، خافا یخافو خوف کا کلمات اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو ڈرتے ہیں، ان کے یحشرو، حشرہ یحشرو کہ وہ کٹھے کر دے، حشرہ یحشرو ہوتا ہے ویسے تو، لیکن یہاں مضارع کی علامت پر پیش آ گئی، تیسرے حرف کے اوپر زبر آ گئی تو یہ مجہول ہو گیا، معروف نہ رہا۔ این یحشرو کہ وہ سارے کٹھے کر دیے جائیں گے، الی ربہم ان کے رب کے حضور، ان کے رب کے پاس، لیسا لہم لیسا نہیں ہے، لہم ان کے لیے، من دونہ من سے دونہ اس کے سوا، دون سوائے، ہی اس کے سوا کوئی نہیں، ولی کوئی سرپرست، لیسا لہم ان کے لیے نہیں ہے، من دونہ اس کے علاوہ کوئی ولی، ولا شفیع نہ ان کی شفاعت کرنے والا، نہ ان کی کوئی سفارش کرنے والا، لعلہم لعلہ ممکن ہے تاکہ شاید کہ ہم وہ سب لوگ یتقون وہ تقوی کی روش کو اپنا لیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے، یعنی جو کتاب اللہ میں آ گیا ہے، جو محمد رسول اللہ کو سکھا دیا گیا ہے، تم اس کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرو، انہیں ڈراؤ، لیکن ڈرے گے بھی کون؟ جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کے سوا کوئی وہاں پہ ذی اقتدار نہ ہوگا، نہ ان کا کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ ان کی سفارش کوئی کرے گا۔ لعلہم یتقون شاید کہ یہ تقوی کی روش کو اپنا لیں۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام